الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وکثرت التسلیمات علی سید الکائنات المبعوث بالمعجزات الباہرات والآیات البینات سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى وصيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين وليد الكعبة المسؤول عن تأشيرة دخول الجنة قسيم النار والجنة أمير المؤمنين نار حيدري وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين لا يقاس بهم أحد من الخلق والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية المتخير لعادة ملة والشريعة السبب المتصل بين الأرض والسماء الطالب بدم المقتول بكربلاء الذي سيظهر وينتقم من كل عدو لجدته الزهراء صلوات ولعنة الله الأبدية دائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم جميعا إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا حديدا فيه بأس شديد صلوات مالک آپ کی یہ عظیم عبادت قبول فرمائے بانیان میرے بھائیوں کی محنت آپ مومنین کا چل کے آنا بتصدق ابی عبداللہ مالک آپ کو دنیا کے دکھوں سے محفوظ رکھے جتنے عزادار شرفاء ماتمی سادات غیر سادات جو بھی دعائیں لے کے بیٹھے ہیں مالک پوری فرمائے ولی الامر بقیت اللہ حجت اللہ شہنشاہ زمانہ کا اللہ جلد ظہور فرمائے ہمیں آقا کی نصرت و زیارت کی سعادت نصیب فرمائے سردار آغا نوازش علی خان کے والدین ان کے بھائی منظور حسین ریاض حسین ہمشیران اعجاز حسین شاہ صاحب اور اس نگری کے جتنے مرحوم چلے گئے ہیں اللہ تمام کے درجات بلند فرمائے اس پاک ذکر کا صدقہ مالک آپ سب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خندہ پیشانی سے بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و اہل بیت خوش نصیب ہے وہ انسان جو حسین کے ذکر میں آتا ہے یہاں ہر بندہ آ نہیں سکتا ہر کسی کو حسین نصیب نہیں ہوتا محسن انسانیت بلکہ محسن کائنات کا نام ہے حسین ابن علی بے شک جتنا مرضی ہو اتنا بولنا میں اب بانی کی حیثیت سے حاضر ہوں جتنا پڑھنا ہے کتابیں ممبر پہ ہیں اللہ کا قرآن ممبر پہ ہے ابھی میں قرآن پاک سے ایک قصیدہ پڑھوں گا اگر آپ کا مزاج اور موڈ بنا تو میں عرض کر رہا ہوں کائنات کی ہر شے پہ حسین کا احسان ہے مبالغہ نہیں ہوگا الحمدللہ 14 سال درس پڑھا ہے پڑھایا ہے مخدومہ سے علم کی خیرات لی ہے عقیدے کے ساتھ پڑھتا ہوں مبالغہ نہیں ہوگا اگر میں یوں کہوں کہ جس کا اللہ رب ہے اس کا حسین محسن ہے ثواب ہے مجلس میں بولنا مالک آپ کو سلامت مخدومہ آپ کو آباد رکھے جس کا سلامت رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ سلامت رہیں سلامت رہیں زندہ آباد مردہ آباد
جس کا اللہ رب ہے، مالک و خالق ہے، اس کا زہرا کا لال محسن ہے۔ غور فرماؤ تو ایک فکرے میں تاریخ بند کر رہا ہوں، حسین ہر شے کا محسن ہے۔ اگر انسانوں میں دیکھنا ہے حور کو دیکھو، حیوانوں میں دیکھنا ہے ذوالجناح کو دیکھو، فرشتوں میں دیکھنا ہے فطرس کو دیکھو، توجہ فرما رہے ہیں، زمینوں میں دیکھنا ہے کربلا کو دیکھو، کائنات کی ہر شے پہ حسین کا احسان ہے۔ وہی ممنون ہے جو باضمیر ہے، یہ مشہور فقرہ ہے، بے ضمیر حسین کا ممنون۔ اللہ میرے بھائی ساجد خان کے رزق میں اور اضافہ کرے۔ خوشی کی بات ہے کہ جو پیسہ حسین کے ذکر پہ خرچ ہوتا ہے وہی ٹھیک خرچ ہوتا ہے، ورنہ ہم بلوچ ہیں اور بڑے بڑے عجیب عجیب شوق ہوتے ہیں ہمارے، گھوڑے بھی رکھ لیے جی، میلے لگوا لیے۔ اب الحمدللہ تھوڑا تھوڑا سلسلہ کم ہو گیا ہے، ہمارے چھتے میں بڑے میلے لگتے تھے، ادھر بھی خرچ کر دیا، چوری چکاری کرے اس کے بھی بندے اکٹھے کرتے ہیں۔ تو پیسہ ہونا اور بات ہے، حسین کا نوکر ہونا یہ اور بات ہے، توجہ فرما۔ میں تھوڑا بھی پڑھوں گا، اتنا لمبا مجھے ضروری نہیں ہے، سفر بھی کرنا ہے، میں نے بیٹھا اسی لیے تھا کہ جتنے پڑھنے والے ہیں پڑھتے رہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حسین ہر شے کا محسن ہے، جو رزق ادھر لگتا ہے وہ صحیح جگہ پہ لگتا ہے۔ بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے، بندہ کھانا کھانے سے پہلے اگر کہے نظر اللہ نیاز حسین، اللہ نے رزق انسان کو دینا ہے، جس پہ حسین کا نام لے کے کھائے گا نا، اللہ وہ اس کے رزق میں شمار نہیں کرے گا، حسین کے کھاتے میں لکھ دے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں جو مجلس سننے کے لیے، جتنا وقت آپ سلامت رہیں، جتنا وقت آپ مجلس حسین میں بیٹھیں گے، ہر بندے کی زندگی لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے، 50 60 70 90 100 جتنی بھی لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ جتنا ذکر بطول کے بیٹے کے ذکر میں بیٹھو گے، اللہ وہ زندگی تیری زندگی میں شمار نہیں کرے گا، حسین کے کھاتے میں لکھ دے گا۔ سلامت رہے، بدبخت ہے وہ بندہ، سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو اس ذکر کو روکتا ہے۔ زیادہ تمہید نہیں لوں گا، لیکن ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کا قرآن ممبر پہ ہے، اس میں ایک آیہ مجیدہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ پڑھے لکھے تشریف فرماؤ۔ میں ہمیشہ حوالے سے پڑھتا ہوں، بغیر حوالے کے کیوں پڑھوں؟ علی کی ولایت کے لیے بھی کتابیں ساتھ ہوتی ہیں، لیکن عرض کرتا رہتا ہوں، خدا کا واسطہ تھوڑی سی بریک لگا، علی ولی اللہ کو کتابوں کا محتاج نہ کر۔ جس کا عقیدہ بولے وہ بولے میرے ساتھ، کتابیں نہیں تھی تو علی تھے، کتابیں نہیں ہوں گی تو علی ہوں گے۔ پوری کائنات علی ولی اللہ پڑھ لے پھر بھی علی علی ہے، پورا زمانہ بھونکنا شروع کر دے پھر بھی علی علی ہے، کیونکہ علی زمانے کا محتاج نہیں، زمانہ علی کی جوتی کا محتاج ہے۔ ثواب ہے مجلس میں بولنا، ثواب، جنت ماحول بنے گا اگر آپ توجہ فرمائیں گے۔ یہ قرآن منبر پہ ہے۔ سلامت رہو آپ صاحب، بسم اللہ، توجہ فرما رہے ہیں۔ ہاں قرآن میں اس میں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ایسا خشک و تر نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں۔ شرم آنی چاہیے علی کے خلاف زبان کھولتے ہوئے، جس میں خشک و تر ہے اس میں علی ولی اللہ نہیں۔ کوئی بیٹھا ہے معرفت والا تو سلام ہے جو بول رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک آیہ مجیدہ ذرا غور سے سنو، پھر ان مجالس جو ہم بپا کر رہے ہیں ان کا مقصد سامنے آئے گا۔ اس کے بعد میں نے قصیدہ پڑھنا ہے جو میرا موضوع ہے آج کا۔ مالک فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، کوئی اختلاف نہیں ترجمے میں، کوئی اٹھا کے دیکھ لو۔ جس نے بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے اس نے اس کا کرنا ہے، جو اللہ کا کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے میں تیرا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ یہ تھوڑا پیچھے قبلہ میں سمجھ نہیں آ رہی، ہاں تھوڑا جا پیچھے کرو نا، پیچھے 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 کتاب یا بس ٹھیک۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ تم میرا کرو میں اللہ تمہارا کروں، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ بڑی پیاری تقریر پیر اقبال شاہ کر گئے، بہت زیادہ۔ واقعی اگر بندہ تھوڑا سا انصاف کرے تو کمال کی تبلیغ تھی جو سیدادہ فرما۔
ذہن چاہیے نہ رکھے ہوئے نا بے ذاکر کھلا پڑدا جی ذکروٹا پہ پڑدا نوز بل. ہاں جی اور غور کرو یہ میرا موضوع نہیں. لفظ ذاکر جو ہے نا یہ صرف یہ نہیں جو ادھر آتے ہیں. قرآن پہ میرا ہاتھ ہے 14 کا اللہ بھی ذاکر ہے. میں باوضو بیٹھا ہوں میں کدھر والا میں پڑھ رہا ہوں. جسے ضرورت ہو میں دکھاؤں گا. مالک بھی اس گھر کا ذاکر ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فرما رہے ذات پروردگار ذات ذوالجلال کا ارشاد ہے کہ تو میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں. جس نے اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ نے اس کا ذکر کروایا ہے کیونکہ وہ وعدہ خلافی فرماتا ہی نہیں ہے. آپ کر کے دیکھنا. اٹھو تہجد کے وقت پڑھو نماز سجدے میں سر رکھو تمہارا ذکر نہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وعدہ اس کا ہے جو وعدہ خلافی نہیں فرماتا. جاؤ مسجد میں بیٹھو کرو اللہ کا ذکر تمہارا ذکر ضرور ہوگا. دلیل دیتا ہوں شاہ شمس کو کسی نے دیکھا ہے سب نے نام سنا ہے اس نے کیا تھا نہیں اتنے میں خاموش مجھ میں نہیں پڑھتا. اللہ ذکر کروا رہا ہے. شہباز قلندر کو کتنوں نے دیکھا ہے نعرے کیوں لگاتے ہو اس نے کیا ہے اللہ اس کا ذکر کروا رہا. توجہ ہے میری طرف. شاہ جیونہ کروڑیا سے کتنے ملے ہیں کوئی نہیں ملا لیکن اللہ ذکر کروا رہا ہے نا. سید نجفی مراشی شہاب الدین قبر امیر علیہ السلام کے حرم میں ہے معصومہ کے حسین میں ہے. کیوں ذکر کیا ہے اللہ کروا رہا ہے. سید خمینی کو کوئی ملا ہے آپ میں سے ذکر اللہ کروا رہا ہے. جس نے کیا ہے اللہ نے اس کا کروایا. زمانہ کرتا رہے ایسے قیامت تک کوئی کر نہیں سکتا جیسے بطول کے بیٹے نے کیا ہے. کند خنجر کے نیچے پڑا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. جتنا جس نے ذکر بلند کیا ہے اللہ کا اللہ نے اتنا اس کا بلند کروانا ہے. زمانہ ٹکرے مار مار کے مر جائے حسین کی صدا رکے گی نہیں. کیوں جو حسین کا دشمن ہے حسین کا نہیں اللہ کے مشن کا دشمن ہے کیونکہ اللہ نے کروانا ہے. جو کلاشن کوف لے کے ذوالجناح کو روکتا ہے یہ حسین کا دشمن نہیں ہے یہ اللہ کے مشن کا دشمن ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام پہ سوال ہوتا ہے اللہ وسلم. معصوم سے پوچھا گیا کہ بندہ پوچھتا ہے آقا یہ لوگ کہتے ہیں کب تک حسین حسین ہوگی. خدا واسطہ آخر تک جاگنا اور غور فرمانا. کب تک حسین حسین ہوگی. صادق آل محمد فرماتے ہیں جا زمانے کو بتا دے جب تک اللہ اللہ ہوگا حسین حسین ہوگا. معرفت والوں کے لیے پڑھ رہا اس لیے کہ یہ اللہ کا نام حسین ابن علی نے بلند کیا. پچھلے دنوں میں میرے پاس ایک کتاب پہنچی ہے کمال کا حوالہ ہے اگرچہ موضوع نہیں لیکن پیش کرتا ہوں. بحر المصحف و کنز الغرائب قم سے چھپی ہوئی فارسی کی کتاب. اس میں لکھا ہے غور فرمانا نعرے والی بات نہیں سمجھنے والی ضرور ہے. اس میں لکھا ہے کہ شام غریبہ رات جب آندھی چلی ہے نا تو راوی کہتے ہیں میں لاشوں میں چھپ گیا ڈر کے. وہ جو کمر باندھ اتارنے آیا تھا جمال نام ہے اس کا جو بھی ہے وہ کہتا ہے میں نے دیکھا صبح صادق کے وقت کوئی اذان دے رہا ہے. میں نے پہلے کہا یہ سمجھنے والی ہے. جب میں نے غور کیا نا کان لگائے تو اس نے 4 مرتبہ کہا اللہ اکبر 2 مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر کہتا ہے اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ. کہتا ہے میں حیران ہو گیا اتنا کچھ ہوا ہے دن کو پھر بھی علی زندہ ہے. کوئی تو بیٹھو گا قدر کرنے والا میں کیا پڑھ یعنی اتنا کچھ ہوا ہے صبح سے لے کے اب تک. اب یہ کون ہے جو علی ولی اللہ کہہ رہا ہے. خدا کی واسطے غور فرمانا قیمتی موتی ہے جو تیری گود میں پیش کر رہا ہوں. قم سے چھپی مجتہد کی کتاب. کہتا ہے میں چلا آندھی چل رہی تھی آواز آ رہی ہے میں کوشش کرتا ہوا پہنچا. جب میں نے دیکھا تو شبیر کا سر نہیں دھڑ ہے جو ریت پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے اشہد ان علی ولی اللہ. مولوی سے نہ پوچھ علی ہے کہ نہیں ہے مولا سے پوچھ کے علی ہے. توجہ فرما رہے مالک آپ کو سلامت رکھے. کتاب میرے پاس موجود ہے کہ شام غریبہ 11 محرم کی صبح رات گزر گئی. سید الشہداء نے جو کربلا میں اذان دیا اس میں تھا علی ولی اللہ. پڑھ چکا ہوں اس پہ آپ کی نگری میں کئی بار. اگر اجازت ہو
تو اللہ کے قرآن سے قصیدہ پیش کرتا ہوں. توجہ بن گئی ہے, میں شروع کروں, زیادہ تھک تو نہیں رہے. بلند آواز سے درود پڑھے محمد علیہ بیت اللہ مشہور. پوری توجہ جی, میں اللہ کے قرآن سے ایک قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں. لطف آئے گا جس نے توجہ فرمائی. یہ قصیدہ ہمارے کسی سرگودے کے ذاکر نے نہیں لکھا, ملک مختار جعفر طیار کا لکھا ہوا نہیں, یہ اللہ کا ہے جو اس نے قرآن میں بھیجا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اگلی بات بڑی اہم ہے جس کے لیے میں آپ کا ذہن تیار کر رہا ہوں. یہ قصیدہ کس کا ہے؟ آپ کو سوال کرنا چاہیے کہ تو جو قرآن سے پڑھنا چاہتا ہے یہ کس کا قصیدہ ہے؟ ضد کا نام دین نہیں, خدا کا واسطہ ماننے کا نام دین ہے. کتاب میں کھولوں گا اگر ضرورت پڑے گی, ورنہ قرآن ہی کافی ہے 14 کو منوانے کے لیے. اللہ نے منوایا. یہ قصیدہ جو پڑھ رہا ہوں سورۃ الحدید پارہ نمبر 27, اللہ نے پڑھا ہے, علی کا نہیں, حسن و حسین کا نہیں, نبی پاک کا نہیں, جناب ابو طالب کا نہیں, ملکۃ العرب بی بی کا نہیں, 12-14 میں سے کسی کا نہیں, مولا عباس کا نہیں. اب غور کرنا کس کا قصیدہ ہے. مولوی لانا, میرے سامنے بٹھانا, ترجمہ غلط ہو تشریح غلط ہو قتل معاف ہے. جو قرآن سے قصیدہ پڑھ رہا ہوں یہ علی کی تلوار ذوالفقار کا قصیدہ ہے. جو بندہ تھک گیا اٹھ کے گھر چلا جائے. پڑھنی تو ہے نا جی انشاءاللہ, بانی بے شک ہے. مالک آپ کو سلامت رہو. سردار خان صاحب, لال خان جی زندہ رہو, بچے دی زندگی ہو. اللہ مشہور. یہ علی کی تلوار ذوالفقار کا قصیدہ ہے. قرآن میرے سامنے ہے, گھر جا کے دیکھنا. فرمان علی صاحب کا قرآن شروع سے کھول کے دیکھنا, تجھے بات مل جائے گی. قرآن ہے 14 کا قصیدہ. اگر اسے غور سے کھول کے دیکھو, سورہ قصص میں علی کے دادا عبد المطلب کا قصیدہ ہے. سورہ ابراہیم میں علی کے دادا ابراہیم کا قصیدہ ہے. زاریات میں علی کے دادا ابراہیم اسماعیل دونوں باپ بیٹے کا قصیدہ ہے. سورہ محمد میں, طٰہٰ میں, یاسین میں, مزمل مدثر میں علی کے بھائی سردار مصطفیٰ کا قصیدہ ہے. سورہ انعام میں علی کے چچا عباس کا قصیدہ ہے. سورہ انفال میں علی کے چچا حمزہ کا قصیدہ ہے. سورہ بقرہ میں علی کے بھائی جعفر طیار کا قصیدہ ہے. سورہ والضحیٰ میں علی کی ساس ختیجہ کا قصیدہ ہے. کوثر علی کی زوجہ بطول کا قصیدہ ہے. قدر علی کی زوجہ فاطمہ کا قصیدہ ہے. سورہ حشر علی کے بیٹے حسن کا قصیدہ ہے. سورہ فجر علی کے بیٹے حسین کا قصیدہ ہے. سورہ تکویر علی کے نوکر جبریل کا قصیدہ ہے. سورۃ الحدید علی کی تلوار کا قصیدہ ہے. سورہ دہر علی کی دائی فضہ کا قصیدہ ہے. سورہ مائدہ علی کی انگوٹھی کا قصیدہ ہے. سورہ زاریات علی کے گھوڑے کا قصیدہ ہے. بھونکتے ہوئے شرم نہیں آتی جس کے گھوڑے کا اللہ قرآن میں قصیدہ پڑھے وہ آواری ماؤں کے بچوں کا بھائی نہیں ہوتا. مرضی ہے تیری بولنا, مرضی ہے. مالک سلامت رہے. کاظمی صاحب توجہ ہے کہ سلامت رہے. جلدی سے آفت صاحب سلامت رہو. یا رسول اللہ. مخدوم آپ کو اجر عطا فرمائے. جو بندہ علی کی ولایت اور فضائل پہ خوش ہوتا ہے وہ خوش نصیب ہے. عزت محمد کی قسم, انہیں سوچنا نہیں, انہیں ماننا ہے. نوکر سمجھ میں نہیں آئیں گے, علی کی تلوار سمجھ میں نہیں آئے گی. جب تلوار سمجھ میں نہیں آتی حیدر کرار سمجھ میں آئے گا. میں تلوار کا دکھ لگتا ہے, بندے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, حیرانگی ہوتی. کل منڈی بولدین قبلہ حاضری تھی, وہاں پہ چیٹ آئی جی. ایک صاحب کہہ رہے ہیں غلط پڑھا جاتا ہے علی مدینے سے خیبر آئے, گھوڑے کے اگلے قدم خیبر پچھلے مدینے. جملہ تو میں کئی بار پڑھ چکا ہوں, موڈ ہو تو دلیل دوں. میں نے کئی بار پڑھا ہے کہ اگلے قدم خیبر پچھلے مدینے. مولوی کہنے لگا کوئی عقل والی بات کرو جو عقل میں آئے, یہ بات سمجھنا. میں نے کہا قبلہ کس کی عقل؟ تھک گئے ہو, مجھے لگ رہا ہے آپ تھک گئے. زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں, سنو گے تو پڑھوں. یہ کس کی عقل کی بات کر رہے ہو؟ علی تو نبیوں کی سمجھ میں نہیں آئے کہ علی کیا ہے. تو کس کی کھوپڑی کی بات کر رہا ہے؟ تیری میری عقل میں اس گھر کی کنیزیں نہیں آتی, نوکر نہیں آتے, خدا شاہد ہے نہیں آتے. اچھا سکول کے سلیبس میں بات موجود ہے, مجھے سوچ کے بتاؤ اس اٹھنے کو کس نے کہا تھا کہ ایوب انصاری مسلمان کے دروازے پہ بیٹھنا اور پھر مومن صحابی کے دروازے پہ بیٹھنا.
کس نے اسے سمجھایا تھا؟ گھر تو کافروں کے بھی تھے. نہیں، نبی کی سواری اور ہے. تمہاری میری سواریاں اس گھر کے حیوان سمجھ میں نہیں آتی. اگلے قدم خیبر پچھ انصر تو یہ پڑھدا پیا ہوں، یہ کوئی عقل چاہنے والی گل ہے؟ میں نے کہا عقل دانی چھوٹی ہے، نوکروں کا مقام انہیں سوچنا نہیں. انہیں دوسرے دن مولوی صاحب نے جمعہ کا خطبہ پڑھا اور اس میں پڑھ رہے تھے کہ یوسف نبی کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا. جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اسکول کالج کے، خدا کا واسطہ مجلس کا مقصد ہوتا ہے کچھ لے کے جانا. جب پھینکا تو اللہ کا عرش کانپا. اس نے فرمایا جبریل جلدی جا، جو کنویں میں جا رہا ہے وہ حجت ہے، جنہوں نے پھینک دیا وہ ظالم بھائی ہیں. جبریل اگر یوسف چلا گیا میں اللہ تجھے نوکری سے نکال دوں گا. یہ ذہن میں رکھنا، قرآن سے دکھاؤں گا. یوسف نوکر ہے، علی اس کے سردار ہیں. مولوی صاحب کہہ رہے تھے حکم ملتے ہی جبریل نے عرش چھوڑا. ابھی تک یوسف کنویں کی 7ویں اینٹ پہ نہیں گیا تھا، جبریل نے پروں پہ اٹھا لیا. میں نے کہا بغض علی میں اندھا ہو جا تو بلوچ کا قصور نہیں، سوچ کے بتا. شاگرد عرش سے کنان آ جاتا ہے، استاد مدینے سے خیبر نہیں جا سکتا. تیری مرضی ہے بولنا. مخدومہ سلامت رکھ. بندے جو اندھے ہو جائیں تو علی کی فضیلت میں فرق نہیں آئے گا. ہاں، قرآن کا واسطہ مولوی کے کہنے پہ علی نہ چھوڑنا. 70 کتاب دکھاؤں گا، قبر میں مولوی نہیں آئیں گے، علی آئے گا. یا ہاری ہمدانہ میں یمت یرانی من مؤمن و منافقن کو بلا. ہارے سے ہمدانی جو مرتا ہے میں علی اس کی قبر میں آتا. ایک صاحب کہنے لگے کیڈا وڈا کوڑے شیعہ دا، قبر میں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی، وہاں علی کی کرسی کیسے لگے گی؟ پھر بیچارے کمزور عقیدہ یا بچے وہ بہک جاتے ہیں. ہاں گل تو ٹھیک ہے، اتنے تو جا ہی کہانی ہوندی، مسے کھلو کے تلقین پڑھی دی. توجہ فرما رہے ہیں؟ غور کرو، میں کچھ دینا چاہتا ہوں. میں کتابیں پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے کتاب سامنے آئی گناہان کبیرہ، امام احمد رضا بریلوی کی لکھی. اس میں ایک فقرہ میں نے پڑھا، وہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ گانا سنے گا اللہ اس کی قبر میں بچھو بھیجے گا. بچھو کا سر مشرق میں ہوگا، دم مغرب میں ہوگی. میں نہیں کہہ رہا، احمد رضا بریلوی امام کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ گانا سنے گا اللہ اس کی قبر میں بچھو بھیجے گا. بچھو کا سر مشرق میں ہوگا، دم مغرب میں ہوگی. حیا نہیں آتا علی کو سوچتے ہوئے، اتنا بڑا بچھو قبر میں مولوی کو ڈانگ مارنے آ جائے گا، علی ماتمی کو چھڑوانے قبر میں نہیں آ سکتا. عقیدہ دے رہا ہوں جو لینا چاہتا ہوں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. بات زیادہ ہو گئی ہے، معاف کرنا، میں قصیدہ شروع کر رہا ہوں اور ختم بھی کر رہا ہوں، اتنا لمبا نہیں کروں. سورۃ الحدید گھر جا کے پڑھنا، تھوڑا غور کیا کرو. سورۃ الحدید ہے، پارہ نمبر 27 ہے، آیت نمبر 25 ہے. توجہ. مالک فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا نازل فرمایا. جو سمجھ رہے ہو انہیں سلام ہے. غور فرماؤ، یہ سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الحدید. قرآن پاک کے جتنے سورے ہیں اللہ نے نام رکھے. آپ اور مجھ سے مشورہ لے کے نہیں، نبیوں سے بھی مشورہ نہیں کیا. جس میں زہرا کا قصیدہ اسے کوثر رکھا، میں پہلے پڑھ چکا ہوں. جو ان کے گھر کا قصیدہ ہے، جو فضہ کی روٹیوں کا قصیدہ ہے، اسے دہر کہا. جو یہ اللہ نے رکھا. اب اس سورہ کا نام ہے سورۃ الحدید، لوہے والا سورہ. توجہ فرماؤ، وہ کون سا لوہا ہے جس کے نام پہ اللہ نے اپنے پورے سورے کا نام رکھا؟ وہ یہی لوہا ہے جس کے بارے میں یہ قصیدہ ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. مالک فرماتا ہے ہم نے لوہا نازل کیا. فیہ بأس شدید، اس میں بڑی سختی ہے. مزاج بلاؤ، تھوڑا پڑھا جائے. انزلنا الحدید، لوہا پیدا نہیں کیا، لوہا نازل فرمایا. بزرگ بیٹھے ہیں سفید ریش، مجھ سے زیادہ تجربے کار بزرگ بیٹھے ہیں، جن کی ایج زیادہ ہے، انہوں نے دیکھا، مطالعہ بھی پڑھ کر رکھے ہوئے بیٹھے ہیں. آج تک آدم سے لے کے اس زمانے تک کبھی کسی نے لوہے کی بارش دیکھی ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا ہے. کہاں پہ ہوئی ہے یہ بارش؟ توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ بھائی. اس کا فرمان جھوٹا، کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، اس کتاب کے زیر و زبر میں فرق نہیں آ سکتا. فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل فرمایا. آج تک کسی نے دیکھا نہیں،
نہ حضور کے زمانے میں نہ آج تک نہ پھر کبھی، کہ لوہا تو کانوں سے نکلتا ہے، سمندر سے نکلتا ہے، پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا اپنی ساری کتابیں، امام اہل سنت کی بہت بڑی کتاب تاریخ طبری، ابن جریر طبری لکھ رہا ہے کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے نا ہم نے لوہے کو نازل کیا، یہ کوئی دوسرا لوہا نہیں، احد کا میدان تھا، کفار کے ساتھ جنگ تھی، مصطفیٰ آمنہ کا لال دشمنوں کے گھیرے میں آ گیا، حفاظت کرتے کرتے ابو طالب کے بیٹے علی کی تلوار ٹوٹ گئی، جبریل ایک تلوار لے کے آیا، قصیدہ پڑھ لے، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار۔ تیری مرضی ہے بولنا بھائی، پڑھوں گا تو میں پورا بانی ہوں، بولنا آپ کی مرضی ہے، کیونکہ تقریر تھوڑی سی مشکل ہے، یہ نہیں پڑھی جاتی زیادہ، سمجھ کے بولنا۔ جبریل لے کے آیا اور کہتا ہے لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ جبریل کہہ رہا ہے میں نہیں، اور جبریل کے ان قصیدوں کی وجہ سے ہر وقت جو پڑھتا تھا، ہر وقت آتا، جب بھی آتا، یہ آیت علی کے لیے ہے، یہ سیدہ کے لیے ہے، یہ حسنین کے لیے ہے، یہ ان کی دائی کے لیے ہے، اس گھر بندے جبریل کے دشمن ہو گئے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک میں من کان عدوا لجبریل، حبیب یہ جو جبریل کے دشمن ہو گئے انہیں کہہ دے فإنہ نزل علی قلبک بإذن اللہ، انہیں کہے جبریل کے دشمن نہ بنے، وہ بیچارہ تو ڈاکیا ہے، میرے حکم سے لایا ہے، اگر انہوں نے دشمنی کرنی ہے تو سیدھی مجلہ سے کریں۔ کوئی تو بیٹھو گا قدر کرنے والا، میں کیا بولوں۔ جبریل لے کے آیا، کہتا ہے لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے۔ بڑے بڑے جوان تھے احد میں، بڑے بڑے تھے، قد بھی اونٹ جتنا، عقل بھی اونٹ جیسے، بولنا چاہیے تھا۔ اور یہاں پہ مجھے لکھنؤ کے ایک شاعر کا، جس نے شام میں جب ہم پڑھتے تھے تو ایک شعر پڑھا تھا، مجھے بڑا پسند ہے، وہ پڑھ رہے تھے جلتے کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، رتبہ خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ کوئی تو بیٹھو گا قدر کرنے، جلتے کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، رتبہ خدا بھی دیتا ہے اوقات دے کر، ملتی گر غیر ویرے کو ہلتی نہ ذوالفقار، اللہ نے تلوار دی تھی مگر ہاتھ دیکھ کر، ید اللہ ہونا چاہیے ذوالفقار کو اٹھا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو، بڑے مسئلے، میں نے ایسے یہ موضوع نہیں لیا، توجہ فرمانا، صرف آیتوں سے مسئلے حل ہوں گے۔ ہم نے لوہے کو نازل کیا جس میں سختی ہے، فیہ باس شدید، اس میں بڑی سختی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، صرف سختی نہیں اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ کیا بات ہے سیدزادہ، جو نہیں مانتا اس کے لیے سختی ہے، جو جھک جاتا ہے اس کے لیے نفع ہے۔ کوئی اپنی طرف سے نہیں، صرف ترجمے پہ اختفا۔ مالک فرماتا ہے ہم نے لوہے کو نازل کیا جس میں سختی بھی ہے، لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ قرآن کا واسطہ، مجلس پہ اتنا خرچ ہوتا ہے کچھ لے کے جانا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، طالب علم بھی نہیں، یہ غور کرنا، آج جا کے یا کل جب ٹائم ملے سورۃ الحدید کی آیتیں پڑھنا، پھر ذہن میں غور فرمانا، یا علی مدد کہنا بدت نہیں دین ہے، ابھی دکھاؤں گا۔ مالک فرماتا ہے ہم نے کیوں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، یہ واو جو ہے یہاں پہ اس سے آگے کا لام ہے، لے یعلم اللہ، اس لام کو عربی گرامر میں تعلیل کی لام کہتے ہیں، علت اور سبب بتاتی ہے، پچھلا کام کیوں ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے، جیتو لأخطبا، میں آیا تاکہ میں مجلس پڑھوں، یہ لام لگی ہے لے اخطبا، طبختو لآکلا، میں نے کھانا پکایا تاکہ میں اسے، سمجھ رہے ہیں آپ نا، یہ لام جہاں پہ آ جائے پچھلے، اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا، اس میں سختی بھی ہے نفع بھی ہے۔ کیوں نازل کیا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے، مَن يَنْصُرُهُ، کون مدد کرتا ہے۔ سارا دن آپ مجلس سنیں گے، آئیں گے قصیدہ خان پڑھیں گے، نعرے لگانا، کچھ لے کے جاؤ خدا باز، جو پچا رہا ہوں اسے لے کے جاؤ، یاد کرو۔ اللہ فرماتا ہے جانتا تو پہلے بھی ہے، پھر بھی جان لے، ہر شے جانتا ہے، پھر فرما رہا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے، مَن يَنْصُرُهُ، یہاں پہ رکوں گا سمجھاؤں گا، کس کی مدد کرے، صحابہ کرام کی نہیں، توجہ، نبی کی نہیں، یہاں پہ پہلے یہ ہے مَن يَنْصُرُهُ، ہو کی ضمیر جا رہی ہے اللہ کی طرف، کون مدد کرتا ہے اللہ کی، ترجمہ غلط ہو قتل معاف ہے، سار اٹھاؤ، کون مدد کرتا ہے اللہ کی، صرف اللہ کی، وَرُسُلُهُ،
اور اس کے رسولوں کی بالغیب چھپ کر. بندہ شیعہ چھپ کر گیا، ہو نہیں سکتا. من ینصرہ، کون مدد کرتا ہے اللہ کی، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کی. رسل جمع ہے، ایک کی نہیں. رسولہ، اور اس کے رسولوں کی بالغیب چھپ چھپ کر. قاریوں اور حافظوں نے ٹکرے ماری، پتہ نہ چلا یہ کون ہے. پتہ اس وقت چلا جب کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے ابو طالب کا بیٹا فرماتا ہے نصرت کل نبی سرنا ونصرت محمد جہرا. لوگو میں وہ ہوں جس نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی چھپ کے مدد کی ہے، محمد کی ظاہر ہو کے مدد کی. ثواب ہے فضائل پہ بول. سلامت رہے، سلامت رہے. سلامت رہے. انگلی سے خیبر اڑانا کہاں لکھا ہے؟ یہ مردے زندہ کرنا کہاں لکھا ہے؟ یہ ہوائیں چلانا کہاں؟ خوف خدا کرو، قرآن تو پڑھو. یہ اس کی تلوار کا قصیدہ ہے، علی کا نہیں. علی کی تلوار کا قصیدہ اللہ پڑھ رہا. من ینصرہ، کون مدد کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے بالغیب چھپ چھپ کر. یہ بالغیب کا لفظ میں نے لگایا ہے. نکال کے دکھا، نہیں نکال سکتا. نکالے گا تو خود غائب ہو جائے گا. کون مدد کرتا ہے اللہ کی، اس کے رسولوں کی چھپ چھپ کر. ضد کا نام دین نہیں، ماننے کا نام دین ہے. حیا کر. جو علی اپنی ذوالفقار سے اللہ اور اس کی رسولوں کی مدد کر لیتا ہے وہ ماتمی کی مدد نہیں کر سکتا. سلامت رہو جی، سلامت رہو، سلامت. ختم بیان، سمیٹ لیا میں نے. مالک فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بڑی سختی ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے نفع ہے. کیوں نازل کیا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ جاننا چاہتا ہے کون مدد کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بالغیب چھپ چھپ کر. ان اللہ قوی عزیز، یہاں پہ آیا مجیدہ تمارو. اور یاد رکھنا اللہ خود بڑی طاقت والا ہے. کوئی تو ہوگا سمجھنے والا. اس لیے نہیں فرما رہا کون مدد کرتا ہے اللہ کی کہ وہ محتاج ہے. محتاج نہیں، وہ خود بڑی کمزور نہیں ہے. ان اللہ قوی، بے شک بات تحقیق اللہ بڑی طاقت والا ہے. عزیز، پیار کرنے والا بھی ہے. نہیں سمجھو، جیسے تلوار میں تھا سختی بھی ہے نفع بھی ہے. وہ قوی بھی ہے، پیار کرنے والا بھی ہے. قوی اور جبار اس کے لیے ہے جو علی کو بھونکتا ہے، پیار اس سے کرتا ہے جو علی کو جھکتا ہے. میں تشریح کر رہا ہوں کئی فرامین. ان اللہ قوی عزیز، بے شک بات تحقیق مالک تو اتنی طاقت والا ہے. توجہ فرمانا، جب تو اتنی طاقت والا ہے تو احد میں دانت مبارک شہید ہوا ہے تو آپ سامنے آ جاتے. فرمایا خبردار ہذیان نہ بک، جب بھی مجھے جلال آتا ہے سامنے علی آتا ہے. پڑھوں کہ چھوڑ دوں، طبیعت ہو تو پڑھتا ہوں. جب بھی مجھے اور غور فرماؤ، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. آیت اللہ شیخ وحید خراسانی کی معتبر ترین بہت بڑی ہستی جو اس وقت ان کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں، وہ فرماتے ہیں جب علی کے چہرے پہ جلال دیکھو تو سمجھو کہ اللہ کے غضب کی سرخی ہے. مجتہد اعظم کی بات کر رہا ہوں. اور جب علی کو مسکراتا ہوا دیکھو تو سمجھو کہ اللہ کا تبسم ہے، کیونکہ علی کی ذات فانی ہے ذات اللہ میں. یہ وہ چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے جو 14 چاہتے ہیں. شک لے کے قبر میں نہ چلے جانا. اور میں پڑھتا رہتا ہوں کہ جو آل محمد کے اختیارات پہ شک کرتا ہے نا، وہ مجمع میں آتا مرد ہے، گھر عورت بن کے جاتا ہے. توجہ فرما رہے. قصیدہ تمام ہو رہا ہے، طبیعت ہو تو اختتام تک پہنچایا جائے. مالک فرماتا ہے ہم نے لوہے کو نازل کیا جس میں سختی بھی ہے نفع بھی ہے. اللہ فرماتا ہے دیکھنا چاہتا ہے اللہ کون مدد کرتا ہے اللہ کی پہلے پھر اس کے رسولوں کی بالغیب چھپ چھپ کر. توجہ فرما رہے ہیں. ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوت والا بھی ہے پیار. ذوالفقار کا قصیدہ میں نے پڑھا. ذوالفقار کا مطلب ہے 2 دھار والی تلوار. اس کی شرح اب علماء امامیہ کی زبانی کتاب منبر پہ. توجہ ہے میری طرف. اچھا غور فرماؤ بھائی، جس بندے کا نام ذوالفقار ہو، شیعہ ہو یا سنی، وہ علی کو سوچے نہیں. ہاں، کیونکہ تیرا نام ہی علی کی تلوار پہ ہے.
دو دھار والی تلوار. میں نتیجے کی طرف آنا چاہتا. کون سی یہ دو دھاریں؟ میرے استاد مجتہد آغا شیخ علی قاموسی نجفی، ان کی شرح جو عرض کر رہا، وہ فرماتے تھے کہ یہ جو تصویر بنی ہوئی ہے نا تلوار کی، جس کی آگے سے دو دھاریں، یہ خیالی تصویر ہے، حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ علی کی تلوار کی دو ہی دھاریں تھیں، لیکن ایک علم کی دھار تھی، دوسری عدل کی دھار تھی. طبیعت ہو تو پڑھا جائے، میں محنت کر رہا ہوں. علی کی تلوار کی دو دھاریں تھیں، ایک علم کی ہے اور دوسری عدل. غور فرمانا، صفین میں امیر کائنات نے لشکر ترتیب دیا ذلیل شام کے مقابلے میں. امیر کائنات خود سامنے کھڑے ہیں، میمنہ پہ حسن علیہ السلام ہے، میسرہ پہ حسین علیہ السلام ہے، دائیں بائیں عباس ہے، مسلم ہیں. لشکر کے ایک صف کے کونے پہ جرنیل بن کے کھڑا ہے مالک اشتر. دل ہو تو پڑھا جائے، میں محنت کر رہا ہوں. جناب مالک اشتر علی کی فوج کے دستے کے جرنیل کا نام ہے. بہت بڑا طاقت والا ہے، بہت بڑا جرت مند مجاہد ہے عرب کا جناب مالک اشتر. اور صحابی بھی ہیں، حضور کے بھی اور علی کے بھی نوکر ہیں. بندے نام اس لیے نہیں لیتے کہ علی کا نوکر تھا، قصور یہی ہے. جب جنگ شروع ہوئی سارا دن ہوتی رہی، شام کے وقت گرد بیٹھی، کشتے گنے گئے، جاگنا خدا کا واسطہ. جناب مالک اشتر کے نے 269 بندہ مارا، علی نے 270 مارا. مالک قدم پکڑ کہتا ہے یا علی اگر میں ایک اور مار دیتا. میرے خیال میں آپ پرباش ہو گئے، اتنا کافی. اگر میں ایک اور مار دیتا آپ کی اور میرے مقتول اور کشتے برابر ہو جاتے. امیر کائنات نے مسکراتے ہوئے چہرے سے مالک کو دیکھا اور فرمایا دوبارہ نہ دہرانا ورنہ بیعت دوبارہ کرنی پڑے گی. یہ تیرے میرے جیسا نہیں، یہ مالک اشتر ہے. سوچنا بھی نہیں، چپ کر گیا، پریشان ہو کے چہرہ جھکا کے بیٹھ گیا. امیر کائنات سمجھ گیا پریشان ہے. مالک قریب آنا، قریب آیا. مالک تو کیا کہہ رہا تھا؟ مولا میں نے یہی عرض کیا تھا، بندے گنے گئے ہیں، میں نے 269 مارا ہے، آپ نے 200. اگر ایک اور میری تلوار سے مر جاتا تو شاید آج مقتول. فرمایا خبردار، تیری اور میری تلوار میں فرق ہے. اس نے شروع سے قصیدہ سنا ہے، تیری تلوار اور ہے میری تلوار. مولا کیا فرق ہے؟ دونوں تلواریں ہیں. ہاں آپ کی عرش سے آئی ہے، میری مدینہ کے لوہاروں نے بنائی ہے. اتنا فرق. فرمایا صرف یہ نہیں، تیری تلوار کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ اسے کاٹ دیتی ہے. ذوالفقار کے سامنے جب کوئی گردن آتی ہے کاٹتی نہیں، پہلے 7 نسلوں کا مطالعہ کرتی ہے. اگر ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والوں چھوڑ دیتی ہے، سارے حرامیوں کے ہاتھ دیتی ہے. سلامت. اگر ایک بھی میرا نوکر آنے والا اسے چھوڑ دیتی ہے، سارے دشمنوں پھر کاٹتی ہے. اب غور کرو، باتیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں. جنگ ہو رہی ہے، جنگ میں مجاہد تلوار چلا رہا ہے اور بندے کی گردن سامنے آئی ہے. گردن آئی تلوار کے سامنے، گردن آئی اور کٹنا ہے. کتنا وقت لگتا ہے اس میں؟ سوچا ہے آپ نے؟ اتنی جلدی تلوار. 7 نسلوں کا مطالعہ. علی نہیں، جس کی تلوار شجرے جانتی ہو علی کیا ہوگا، گھر جا کے سوچنا، کاٹ دیتی. یہ ذوالفقار کا علم ہے. پھر ذوالفقار کا عدل سنو اور میں ختم کر. عدل کیا ہے علی کی تلوار کا؟ جب بھی کاٹا ذوالفقار نے برابر کاٹا. جو پڑھے لکھے ہیں وہ بول رہے ہیں، جب بھی کاٹا ہے کیسے برابر کاٹ. مرحب کی لاشیں پہ اس کی بہن آئی ہے، روئی نہیں. حیران ہو کے کہتی ہے کس نے مارا ہے اسے؟ بتانے والے نے بتایا وہ بتا رہا تھا میرا نام حیدر ہے. کیا بات ہے جو بول رہا. کمال ہے، جس نے کاٹا ہے یوں برابر کاٹا ہے، ذرا بھی فرق نہیں. اچھا اس سے بھی نئی بات اور بڑی پیاری بات شاید نہ سنی ہو، فضائل وہ بھی کوشش کرتا ہوں سامنے آئیں جو پہلے نہیں پہنچے ہیں. مرہ بن قیس کندی ایک لانتی گزرا 200 سال پہلے. یہ بصرے کا رہنے والا ہے اور یہ بڑا ہی دشمن علی ہے. اس نے کتابوں میں پڑھا کہ علی نے مرحب مارا، انتر مارا، عمر بن عبد الوہاب مارا، طلحہ بن ابی طلحہ مارا، بڑے بڑے مارے. یہ کہتے ہیں اگر میں ہوتا تو علی کا مقابلہ کرتا. اتنی بڑی گستاخی ہے. مرہ بن قیس کندی یہ 200 سال پہلے کہتے ہیں اگر میں ہوتا تو میں علی سے لڑتا اور دیکھتا علی کتنا بڑا پہلوان ہے. توجہ فرمانا بھائی، میں نے فضائل یاد کیا، مجھے یہی پڑھنے آتے ہیں. رمضان میں یا مصلی پہ میں تبلیغ کرتا ہوں، نماز روزے کے بھی. لیکن یاد رکھنا علی کی عزت قسم، قبر میں پہلے علی پوچھا جائے گا پھر نماز پوچھا. میں دکھاؤں گا. پہلے ولایت کا سوال ہوگا، پہلے ولایت کا سوال ہے، پہلے عقیدہ پھر عمل. سارے اٹھاؤ. میں نے کاظمی صاحب کے جوتے اٹھائے ہیں،
یہ حدیث سب نے سنی ہوئی ہے. حضور نے علی کی ماں کو قبر میں لٹایا، پہلے خود لیٹے، پھر اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کو لٹایا، پھر تعویذ قبر بند کیا، پھر کچھ اوپر پڑھ رہے تھے ہو وبنو کے ہو وبنو کے ہو وبنو کے. پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا قبر میں آئے ہیں فرشتے. انہوں نے آ کے میری چچی سے پوچھا رب کون؟ اس نے بتایا اللہ. نبی کون؟ اس نے بتایا محمد. انہوں نے پوچھا ولی اور امام کون؟ پہلے عقیدہ پھر عمل پوچھا جائے گا. مرہ بن قیس کندی کہتا ہے کہ میں لڑتا، مختصر جی یہ سفر کر تو وہ نجف آیا. نجف یہ لانتی جو کہتا ہے کہ میں اگر ہوتا تو علی سے، امیر کائنات کی ذریعے کے سامنے آیا، خادم بیٹھے ہیں، لوگ سلام کر رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے، یہ کھڑا ہو کے کہتا ہے علی اگر میں ہوتا میں تیرا مقابلہ کرتا. لوگوں نے سوچا عجیب، کافی غصہ آیا. پھر کہتا ہے علی میں نے سنا تو نے بڑے بڑے مارے، اگر میں ہوتا تیرا مقابلہ کر. مر جاؤں گا بندہ زندہ اور فکر کی قدر نہ کرے. جب تیسری مرتبہ اس نے پکارا ہے کہ بوڑھا خادم 70 سال کا، ابو حسن اس کی کنیت تھی یا نام تھا، وہ بیٹھا ہے. اٹھا جلال میں، اس نے دیکھا لوگوں نے اس کا گریبان پکڑا اس ملعون کا اور مارنا چاہتے ہیں. کہتا ہے چھوڑ دو، جسے للکار رہا ہے وہ علی سن رہا. کوئی تو ہوگا فکر کی قدر کرنے والا. تم کیوں مارتے ہو؟ جسے پکار رہا ہے وہ علی. چھوڑ دیا گیا. اس نے تیسری مرتبہ گستاخی کی. علی نے بڑی چھٹی دی اسے. جب تیسری مرتبہ اس نے کہا میں ہوتا بلا تشبیہ، زری سے 2 انگلیاں برآمد ہو، کینچی کی طرح اسے کاٹا. اب وہ مستورات کی طرف نشان ہے آپ بھی موجود ہے. اللہ آپ کو لے جائے، جا کے تحقیق کر لینا. 2 ٹکڑوں میں مرہ بن قیس کندی نجس گرا. اس کا لاشا اٹھا کے اس نے کہا چوک میں رکھ دو. اسی بوڑھے خادم نے کہا ابو حسن نے دفن نہیں کرنا، میں چھوڑ رہا ہوں، توجہ فرماؤ، اسے دفن ہے رکھو اسے چوک میں، زمانے کو پتہ چلے علی گیا نہیں، علی اب بھی ہے. توجہ فرماؤ. بندہ پڑا چوک میں، اس کا لاشا پڑا ہوا ہے، لوگ گزرتے ہیں، خبر مشہور ہوگی کہ علی نے بندہ مارا ہے. شیعہ اور چپ کر جائے دل میں علی ہو نہیں سکتا. علی نے بندہ مارا ہے. کچھ کہتے جو علی کو نہیں مانتے تھے سوچتے تھے نہیں علی کو گئے ہوئے 1200 سال ہو گئے، اب علی نے کیسے مارا ہے؟ ان خادموں نے خود مارا ہے. نام علی کا کرتے ہیں، یہ علی کے نمبر بنانے کے لیے. میں کہتا ہوں حیا کیا کرو، علی نمبروں سے بنا ہوا امام نہیں. جو نمبر سے بنتا ہے نا، نمبروں سے بن کے جو آتا ہے نا، وہ جتنا بھی چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے، ایک دن آ جاتا ہے وہ اصلی کے قدم پکڑ کے کہتا ہے آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ نمبروں کے بنے ہوئے امام نہیں، یہ اللہ کے بنے ہوئے امام نہیں جی. انہوں نے خود مارا ہے، نام علی کا کر رہی ہے، شور ہو گیا، فیصلہ نہیں ہو. 17 دن گزر گئے، ختم میرا بیان. مجمع اکٹھا ہے، درمیان میں کھڑا ہے 70 سالہ بوڑھا خادم، علی کی زری کا خادم. ابو حسن اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو کہتا ہے میں فیصلہ کرتا ہوں کس نے مارا ہے. توجہ. بندوں نے کہا وقت بڑا گزرا ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو کیا کرے گا؟ کہتا ہے اس کے لاشے کے 2 ٹکڑے ہیں، انہیں اٹھاؤ اور تولو، برابر ہے تو علی نے مارا ہے. توجہ ہے میری طرف. ختم چھوڑ دیا ہے کہ بچے نے سختی سے ایک فکرے کو حکم دیا، وہ پڑھوں اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. سردار لال خان توجہ ہے، سلامت رہے. سوچے نہیں کہ 14 تیرے میں. اور یہ بھی غلط ہے خدا قسم، جو آگے کہتا ہے نا علی کا دشمن حرامی ہے، اور بندے کہتے ہیں یہ گالی دے رہا ہے. گالی نہیں، سار اٹھاؤ میری طرف دیکھ، سنت رسول ہے. امالی شیخ صدوق کی یہ ممبر پہ ابھی آ کے دیکھ لینا جس بندے کو عربی پڑھنی آتی ہے. حضور نے غدیر کے بعد نبی کو سامنے بٹھایا اور فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی تیری محبت وہ رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا، وہ تجھے ضرور بھونکے گا جو حرام زادہ ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں. یہ اللہ کا قرآن ہے. حدیث چلو کہتے ہیں کتاب، یہ قرآن ہے. اسے پڑھو. سورہ اعراف پارہ نمبر 9. مالک فرماتا ہے مثلہ کمثل الکلب، اس بندے کی مثال کتے جیسی ہے جو حجت کے خلاف بولتا. تیری میری سمجھ میں علی نہیں آئیں گے. علی کو سوچنا ہے یا خدائی کا دعویٰ کرو یا مصطفی کا دعویٰ کرو. مولوی کی کھوپڑی میں علی، ثقیفہ بنی سعدہ کے چوروں کو سامنے بٹھا کے مہاجرین و انصار میں امیر کائنات نے خطبہ دیا ہے. آخری حلالی تک بندہ چپ کر جائے. میں نے مخدومہ سے خیرات ہی نہیں لی. کتاب میرے پاس ہے منشادات امام علی عربی کی. 200 قسم دی ہے علی نے.
سقیفہ بنی سعدہ کے چوروں کو بٹھا کے مدینے والے لوگوں کو، مہاجرین و انصار کو 200 قسم دی ہے۔ امیر کائنات انہیں جمع کر کے فرماتے ہیں اقسم علیکم باللہ، میں علی تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، مجھے چھوڑ کے غدیر کو بھلا کے تم نے انہیں جو اپنا حاکم اور امیر بنایا ہے، دعوت ذوالشیرہ پہ نصرت کا وعدہ میں نے کیا تھا یا انہوں نے کیا تھا؟ پورا مجمع کہتا ہے یا علی آپ نے کیا تھا۔ فرمایا غور کرو، بتاؤ محمد کے پیچھے پہلی نماز میں نے پڑھی ہے یا انہوں نے پڑھی ہے؟ بدر میں لڑا ہوں کہ یہ لڑے ہیں؟ احد میں یہ بھاگے ہیں کہ میں بھاگا ہوں؟ خندق میں نبی کے خیمہ میں نیزہ مارنے والے کتے کی زبان میں نے بند کی ہے یا انہوں نے کی ہے؟ بیر علم کے میدان میں جنوں کو قتل کر کے پانی میں نے پلایا تھا یا انہوں نے پلایا تھا؟ یہ سارے کھڑے تھے جب فتح مکہ ہوا، بت توڑنے کی باری آئی، نبی نے اپنے کندھوں پہ مجھے اٹھایا تھا یا ان میں سے کسی کو اٹھایا تھا؟ تیری مرضی ہے بولنا۔ علی فرماتے ہیں اقسم علیکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، ذرا غور سے بتاؤ، ساری رات یہ سارے دیکھتے رہے، تارا میرے در پہ آیا یا ان کے در پہ آیا ہے؟ محمد کے گھر میں دلہا بن کے برات میری گئی ہے یا ان کی گئی ہے؟ فرمایا اگر سب کچھ بھول گئے ہو سوچ کے بتاؤ، غدیر کے میدان میں پلانوں کا ممبر بنا کے میرا بازو بلند کیا تھا یا ان کا کیا تھا؟ اعلان کے بعد بخن میں نے انہیں کہا تھا یا انہوں نے مجھے کہا؟ سلامت رہو۔ علی فرما دیا تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، بھلا غور سے بچاؤ، اس اعلان کے بعد بخن میں نے انہیں کہا تھا یا انہوں نے مجھے کہا تھا؟ اگر یہ نبی کے نائب ہیں غور سے بتاؤ، کل کو نبی گئے ہیں، نماز میں نے پڑھائی ہے یا انہوں نے پڑھائی ہے؟ دفن میں نے کیا یا انہوں نے کیا ہے؟ محمد کا امامہ میرے سر پہ ہے یا ان کے سر پہ ہے؟ نالین میرے پاؤں میں ہے یا ان کے پاؤں میں ہے؟ تیری دل برداشت نہیں کرتا، اٹھ کے چلا جا، علی کے فضائل ہیں۔ علی فرماتے ہیں غور کرو، یہ اور ہیں میں اور ہوں، میں وہ ہوں جس کا نکاح عرش پہ ہوا، اور میں نکاح کا، میرا باپ نکاح کا، میرا دادا نکاح کا، کیا ان میں بھی کوئی نکاح والا ہے؟ سلامت رہو جی۔ 4 گھنٹے زہرا دربار میں چپ کر کے کھڑی رہی۔ جسے فضائل میں سمجھ نہیں آئی وہ مسائل میں سمجھو۔ یہ جو بطول دربار میں گئی ہے، کھجوریں لینے نہیں گئی، علی ولی اللہ بچانے گئی۔ کافی پڑھ گیا ہوں، حکم اتنا ہی تھا، میرے بعد مصعب خان بھی بیٹھا ہے۔ فقط ایک روایت، باوضو کھڑا ہوں، قرآن ممبر پہ ہے، میں نے مجتہدین کے پاس درس پڑھے ہیں، عزت محمد کی قسم، بطول کے دروازے پہ آگ لگی ہے، زہرا کو جو تماچا لگا ہے وہ علی ولی اللہ کی خاطر لگا، بی بی کی جو پسلیاں توڑی گئی ہیں وہ ولایت کی خاطر توڑی گئی۔ 28 رجب کو آدھ رات کے وقت حسین نے جو مدینہ چھوڑا ہے علی ولی اللہ کی خاطر چھوڑا ہے۔ 9 ذی الحج کو احرام توڑے ہیں، علی ولی اللہ کی خاطر توڑے ہیں۔ چٹیل میدان میں محمد کی بیٹیاں چپ کر کے بیٹھی رہی علی ولی اللہ کی خاطر۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا ہے علی ولی اللہ کی خاطر۔ صبح عاشور اکبر کا جنازہ آیا ہے علی کی ولایت کے لیے۔ قاسم کے ٹکڑے حسین نے اٹھائے ہیں علی ولی اللہ کے لیے۔ عباس کے بازو اٹھائے ہیں علی ولی اللہ کے لیے۔ وہ جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا اسے تیر لگائے علی ولی اللہ کے لیے۔ کوئی تو ہوگا ماتمی مجمع میں، شام کے وقت بطول کی بیٹی کی چادر اتری ہے علی ولی اللہ کی خیر، جو بابا کے ساتھ نہیں بولتی تھی، شام کے بازار میں آئی ہے علی ولی اللہ کی خاطر۔ یزید جیسے کمینے سے بولی ہے ولایت علی کی خاطر۔ وہ جس کے کانوں کا خون نہیں رکتا تھا، زندان شام میں بابا بابا کر کے مر گئی علی اجرک من اللہ۔ ثواب ہے مجلس میں رونا، ثواب ہے حسین کا ماتم کرنا۔ یہ ساری ولایت کی جنگ ہے، ایک دو بندے نہیں، میرے سامنے سینکڑوں بیٹھے ہو، تقریر ویڈیو ہو رہی ہے، میں دکھاؤں گا۔ کربلا میں جو آئے تھے سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، دشمن تھے تو علی ولی اللہ۔ 53 خطبہ دیا ہے تیرے مولا نے، عصر عاشور آخری خطبہ 53 خطبہ دیا ہے۔ 53 نمبر خطبہ جو ہے وہ ناکہ پہ سوار ہو کے دیا، اور 9 لاکھ کی طرف دیکھ کے بطول کا بیٹا کہتا ہے مجھے کیوں قتل کرتے؟ انا ابن بنت نبیکم، میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں مہر محمد کا سوار ہوں، میں زہرا کا لال ہوں۔ تم میں کتنے کھڑے ہیں جنہیں یاد ہے مسجد نبوی میں میرا نانا نماز پڑھا رہا تھا،
میں آ کے پشت پہ بیٹھا تھا، وہ انس کھڑا ہے اسے یاد ہے، وہ ابن ایشل کھڑا ہے، میرے کئی مرتبہ نانا نے تسبیح لمبی کی تھی، انہوں نے مجھے دیکھا تھا، اب کیوں مارتے ہو؟ میں وہی حسین ہوں۔ ایک جواب آیا، بغضاً لابیک، تیرے بابا علی کی دشمن، شیعہ ہے کائنات چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا، بڑا خرچ ہے بطول کی بیٹیوں کا علی کی ولایت۔ بس ختم، ایک جملہ اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ شام غریباں خیمے جل گئے، اس سے بڑا مسئلہ میرے پاس کوئی نہیں۔ ایک خیمہ نہیں جلا، ان کمینوں نے بطول زادیوں کے خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگائی۔ بزرگ ذاکر پڑھتے تھے، بچے یوں نکلے جیسے نمازی کی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، کوئی کسی طرف کوئی کسی طرف، کوئی کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے رایت امرا عجبتنی، ایک بی بی دیکھی اس نے مجھے حیران کیا، بڑی آگ کے شعلے بلند ہیں، عزت والی، بڑی عزت والی بی بی ہے، جو آگ کی طرف جاتی ہے آگ نہیں جانے دیتی، پھر واپس آتی ہے، پھر آگے بڑھتی ہے، پھر آگے جاتی ہے۔ حمید کہتا ہے میں گوشت کا دل رکھتا تھا، میں نے سوچا یہ بی بی آگ میں نہ جائے، میں قریب آیا، میں نے کہا یا امت اللہ، بی بی جو رہ گیا اسے جلنے دے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے آگ میں نہ جانا، کہتا ہے میرے ساتھ نہیں بولی، رو کے کہتی ہے واہ غربتا، بندہ خدا قرآن خیمے میں ہے، زمانے کا امام خیمے میں ہے، اللہ کا سارا دین خیمے میں ہے۔ حمید کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، وہ بی بی نعرہ تکبیر بلند کر کے آگ میں داخل ہو گئی، کہتا ہے میں دعا مانگ رہا تھا رب عیسیٰ یہ بی بی خیر سے واپس آ جائے، مر جاؤ گے اگر فکرہ سمجھ میں آ گیا۔ حمید کہتا ہے قیامت کا منظر تھا، جب میں نے دیکھا واپس آئی ہے، کمر جھکی ہوئی تھی، کمر پہ سجاد تھا، مقتل کی طرف دیکھ کے کہہ رہی تھی تو نے اکبر اٹھایا تھا، جو ماتمی بیٹھے ہو سینے پہ ہاتھ مارنا، آج ایک میں سجاد لے کے جا رہی ہوں، تیری نسل بچ گئی، حسین مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں رہا، حسین تو یہاں پہ سو جائے گا، تیرے ساتھ تیرا اکبر، تیرے پاس تیرا اصغر، تیرے ساتھ تیرا غازی ہوگا، اگر وقت ملے کبھی شام آنا، میں تیرے قاتل کے شہر میں اکیلی رہ جاؤں گی، کوئی نہیں میرے پاس ہو نو محمد، کوئی نہیں میرے پاس، ثواب ہے ماتم کر، اجرکم من اللہ۔ بس ختم، آخری فکرہ اس بی بی کا جس کی زندگی تھوڑی تھی، دکھ زیادت، جو سنی بھائی بیٹھا خدا کا واسطہ سر اٹھا میری طرف دیکھ، 270 صحابی کی اولاد موجود ہے، کیوں آیا ہے زہرا کا لال میدان کربلا؟ کیوں کسی اور کی بیٹیاں نہیں آئی؟ اس بی بی کا آخری فکرہ جس کی زندگی تھوڑی تھی، 7 سال میں نے اس کی ذری پہ پرسہ دیا ہے، جس کے کانوں کا خون نہیں رکتا تھا، جو زندان شام میں کہتی تھی بابا تیرے قاتلوں نے اتنا مارا ہے، نہ میں دائیں سو سکتی ہوں، کسی کو تو سمجھ آئی ہوگی، نہ میں بائیں۔ شہید محسن نقوی نے جس کے بارے میں بڑا پیارا شعر لکھا ہے کہ جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ جو سید بیٹھے ہوں، میں تمہارے کنیز کا بیٹا ہوں، اگر اجازت دو تو میں فکرہ پڑھتا ہوں، کتاب ممبر پہ ہے۔ زید بن اخنس وہ لانتی ہے جس سے پسر سعد نے کہا زید تو نے کربلا میں کوئی بڑا کام نہیں کیا، جتنے سپاہی چاہیے لے جا، وہ سامنے کالے خیمے ہیں، جا انہیں آگ لگا دے، ڈرنا نہیں، ان میں مرد کوئی نہیں رہ گیا، ایک بچ گیا ہے وہ بیمار ہے، باقی تطہیر کی پردے دار ہیں، مر جاتا یہ روایت نہ پڑھتا، دل دکھے تو معاف کرنا، جو ماتمی ہے اس پہ واجب ہے سینے پہ ہاتھ مارنا۔ یہ لانتی کہتا ہے میں نے 20 سپاہی ساتھ لیے، میں گھوڑوں پہ چڑھا، میں نے آ کے چاروں طرف سے آگ لگائی، آگ لگا کے میں ایک طرف کھڑا ہو کے تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہ لانتی کہتا ہے زید بن اخنس رأیت طفلۃ حربل وفی ثیابہا النار، میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک بچی نکلی جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی، کہتا ہے میں اس کی طرف آیا، مجھے دیکھ کے ڈر گئی، اللہ جانے کتنی ڈری ہوئی تھی، میں دوڑنے لگا، بچی دوڑنے لگی، میں تیز ہوا، بچی تیز ہوئی، تھوڑی دیر تو دوڑتی رہی، پھر خاک پہ گر گئی، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں بطول کی بیٹی ہوں، میں زہرا زادی ہوں۔ کمینہ کہتا ہے بچی سمجھ رہی تھی میں آگ بجھانے والا ہوں، جب میں قریب آیا مجھے اس کے کان میں بڑے قیمتی در نظر آئے۔ یہ لانتی کہتا ہے میں نے سوچا میں نے کربلا میں کچھ نہیں لوٹا، کیوں نہ یہ در میں لوٹ کے لے جاؤں، شہیدوں مجھے معافی دینا۔ یہ کمینہ کہتا ہے میں قریب آیا، میں نے غور سے دیکھا پیچھے فوج آ رہی تھی، میں نے سوچا اگر کنڈی کھولوں گا تو دیر ہو جائے گی۔ یہ لانتی کہتا ہے میں نے دونوں ہاتھ رکھے، اتنے زور سے کھینچے، سکینہ کی تلیہ بلند ہوئی، آواز آئی چچا عباس،